آج ہم امہات المؤمنین میں سے جس کا ذکر فرما رہے ہیں، آپ کا نام نامی ہے زینب، آپ کے والد گرامی کا نام ہے خزیمہ۔ تو اس وجہ سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کا جو شمار ہے خزیمہ کا، عرب کے بڑے بڑے رؤساء میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ولادت کے تعلق سے بات ذہن نشین کر لے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 سال قبل جو ہے آپ پیدا ہوئے، اور اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول تمام مومنین کی جانوں سے قریب تر ہے، اور ان کے جو ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ آئیے ناظرین، سامعین محترم، آج ہم امہات المؤمنین میں سے جس کا ذکر فرما رہے ہیں، آپ کا نام نامی ہے زینب، آپ کے والد گرامی کا نام ہے خزیمہ۔ تو اس وجہ سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کا جو شمار ہے خزیمہ کا، عرب کے بڑے بڑے رؤساء میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ولادت کے تعلق سے بات ذہن نشین کر لے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 سال قبل جو ہے آپ پیدا ہوئے، اور اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوا کرتا ہے۔ خاندانی اگر پس منظر دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو عامر، اس کی ایک شاخ تھی بنو ہلال، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو عامر سے ہوا کرتا تھا۔ لقب آپ کا جو ہے نا ام المساکین ہے، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ آپ کا خاص وصف رہا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت کی جو ہے ایک عملی بولتی ہوئی تصویر کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آئیے کہ آپ کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ کا پہلا جو نکاح ہوا تھا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ کسی وجہ سے جو ہے نا ان میں علیحدگی ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کا جو دوسرا نکاح رہا یہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور دوسرے جو خاوند ہے آپ کے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھے، اور حتیٰ کہ جو ہے نا حکم بھی آیا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت فرمائے، کیونکہ جو ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو زوجہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان پر جو ہے نا اسلام لانے کے بعد جو ہے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی تھی، تو حکم آیا بعد میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے آپ ہجرت فرمائیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند حضرت جو ہے نا عبیدہ بن حارث کے ساتھ آپ جو ہے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو اصحاب مکے سے ہجرت فرما کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا، اور جو انصار صحابہ ہیں آقا علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار صحابی کا
بھائی بنا دیا۔ تو اس طرح جو ہے اس وقت میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے اس مہاجر بھائی کے لیے ایک مکان عطا کر دیا، اور حتیٰ کہ جو نا ایک زمین بھی جو ہے آپ نے ان کے لیے وہ فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ دیکھیے کہ حضرت عامر نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بھی بنا دیا، اور ساتھ جو ہے ایک مکان بھی عطا کر دیا، اور اس وقت میں جو ہے ایک زمین بھی آپ کے لیے بھی وہ فرما دی۔ اسی طرح جو ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں لوگ جو ہے نا شیخ المہاجرین کا لقب آپ کو عطا کیا گیا۔ تو آپ کو جو لوگ یاد کرتے تھے، آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ شیخ المہاجرین ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ غزوہ بدر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، حتیٰ کہ جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک کو ہوا، اس وقت میں جو ہے دشمنان اسلام نے ان میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں بھی جو ہے میدان میں اتر آئے۔ عتبہ بھی اتر آیا، شیبہ بھی اتر آیا، اور جو ہے ولید بھی اتر آیا، اور تینوں نے جو ہے نا آواز بلند کی کہ ہمارے ساتھ انفرادی طور پر جو ہے نا لڑا جائے۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی طور پر ان تینوں سے لڑنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو منتخب فرمایا، اور اسی طرح جو ہے نا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے منتخب فرمایا۔ اس میں جو ہے انفرادی طور پر جو ہے نا حضرت امیر حمزہ نے عتبہ پر، اور حضرت علی المرتضیٰ نے شیبہ پر جو ہے نا غلبہ حاصل کر لیا، حتیٰ کہ جو ہے اس وقت میں ولید نے جو ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ولید کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے فتح ہوئی، اہل بدر کو اللہ رب العالمین نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں واپسی کے وقت میں حضرت عبیدہ بن حارث کیونکہ جو ہے دوران لڑنے میں جو ہے آپ جو ہے جنگ میں جو ہے آپ جو ہے زخمی ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ایک مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخموں کی جو تکلیف تھی، اور اسی تکلیف کے سبب سے جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا جو تیسرا نکاح ہوا وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے غزوہ احد میں جو ہے نا آپ بھی جام شہادت کو نوش فرما لیے۔ پھر اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کو جو ہے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقد میں جو مہر عطا کیا وہ تقریباً 400 درہم جو ہے آپ کا مہر باندھا گیا۔ اور جو ہے چند مہینوں کے بعد، یہ بات یاد رکھ لیں کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا، بعض روایت میں آیا کہ 2 مہینے، بعض روایت میں آیا کہ 4 مہینے، بعض روایت میں آیا کہ 8 مہینے، یہ بالکل مختصر سے وقت میں جو ہے 1 سال کے اندر ہی جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر چکی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں صرف 2 ازواج کو حضور کی ہی حیات میں وفات ہونے کا شرف حاصل رہا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں 2 ازواج مطہرات وفات پا گئیں، اور جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ دونوں کا وصال جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری میں ہوا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نماز جنازہ کا معاملہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود جو ہے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد جو ہے اس وقت نماز جنازہ کا اہتمام ابھی اس وقت نہیں ہوا تھا، نماز جنازہ اس وقت تک پڑھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ مدینہ طیبہ سے جو ہے نا اس وقت نماز جنازہ پڑھانے کا اہتمام ہوا۔ مکہ المکرمہ کی کل زندگی میں جن لوگوں کا وصال ہوا ان پر کسی کی بھی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ نماز جنازہ کا آغاز جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے ہوا، اور نماز جنازہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھائی، اور آپ کو جو ہے جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ اس طرح جو ہے مختصر سے حالات حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو
امہات المومنین ازواج مطہرات کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔